السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور پورے امت مسلمہ کی عبادتوں کو، روزہ، تراویح، تلاوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے زندگیوں میں خیر و برکت شامل فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، متقی بنیں، اللہ کے ہو کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس لیے اپنے کلام میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ کہ یہ متقی، پرہیزگار، متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا۔ تقوی کا معنی جو ہے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک آدمی ململ کا کپڑا پہنا ہو، نرم کپڑا پہنا ہو، دونوں طرف سے کانٹے دار درخت ہو اور ان درختوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا کر نکلے۔ کہ دنیا اور دنیا کی زندگی جو ہے آزمائش کی زندگی ہے، ہر طرف فسادات ہے، برائیاں عام ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تو ان برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کے مرضی کے موافق زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کا نام تقوی ہے، اور تقوی والے جو لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کہ جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، قرآن پاک سے اسی کو ہدایت ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقوی والا ہے دنیا کی زندگی میں، اسی کو عظمت ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے، وہی اکرم ہے۔ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے شہرت کے حساب سے، دولت کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، بلکہ بڑا ہے تو وہ ہے جو تقوی والا۔ اس لیے ھدی للحافظین، ھدی للمفتیین، ھدی للعالمین نہیں فرمایا، ھدی للمتقین فرمایا۔ کہ چاہے وہ جو ہو، عالم ہو، حافظ ہو، حاجی ہو، بہت دولت مند ہو، زکوٰۃ صدقات دینے والا ہو، لیکن اس کے زندگی میں تقوی ہو، یہ سارے عمل جو کر رہا ہو وہ اللہ کے لیے کر رہا۔ تو میرے بزرگوں، یہ رمضان جو آیا ہے، اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہمارے زندگی میں وہ تقوی، وہ پرہیزگاری آ جائے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کہ ویسے بھی ہم اپنے گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں رہنا ہے، نہ کوئی تجارت میں ہے، نہ ملازمت میں ہے، نہ زراعت میں ہے، تو اس رمضان میں ہم پورے ایک مہینہ اس کی پریکٹس کریں، اس کی عادت بنائیں کہ ہمارے زندگی میں کوئی برائی نہ ہو۔ جب رمضان ختم ہو تو جس طرح ہم رمضان گزاریں کہ بچی ہوئی زندگی بھی اسی طرز کی ہو، کہ ہماری آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہو، زبان گناہ سے محفوظ ہو، ہاتھ، پیر، جسم کا ہر اعضاء گناہوں سے محفوظ رہے، چاہے دنیا کے برائی کے کیسے بھی ماحول میں ہم چلے جائیں۔ اس لیے روزانہ کے اعتبار سے ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی پورا دھیان دیں، اور عبادتوں میں بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، صبح شام تسبیحات کی پابندی ہو، روزے کے ساتھ ہم نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دن بھر تو روزہ رہیں اور نمازیں چھوڑ دیں، فرض نمازوں کی پابندی ہو۔ دن میں 4 نفلیں ہوتی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، کیونکہ گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ دن میں کم سے کم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت ہم ضرور کر لیں۔ ہم گھروں میں ہیں تو گھر کے ہر فرد کو لے کر بیٹھے، ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ کرے
کہ جس مومن کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی، حشر کے میدان کی فکر ہوگی، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہوگا، تو دنیا کی کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری اسے ڈرا نہیں سکتی، اسے تنگ اور پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ دل جو ہے ہر وقت اللہ سے لو لگائے رہے گا، آخرت کی فکر میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کرے کہ پورے امت مسلمہ پر اس رمضان میں خیر نازل ہو اور نیکیاں، روزے، تراویح اللہ ہم سب کے قبول فرمائے، کہ بچی ہوئی زندگی جو ہے اللہ کی مرضی کے موافق گزرے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔